نماز میں قرأت سے فارغ ہو کر آدمی کو رکوع کرنا چاہیے. رکوع کے معنی جھکنے کے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا، اے لوگو، اے ایمان والو، رکوع کرو، سجدہ کرو. اللہ نے رکوع اور سجدے کا حکم دیا ہے. اب رکوع کیسے کرنا چاہیے دیکھیے. اب عباس ابن سہل ابن سعد کہتے ہیں اجتمع ابو حمید و ابو اسید و سہل ابن سعد و محمد ابن مسلمہ، یہ 4 صحابی جمع ہوئے. فذکروا صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان میں آپس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا تذکرہ ہوا. کیسے پڑھتے تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز ڈسکس کیے. فقال ابو حمید صحابی نے کہا انا اعلمکم بصلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تم سب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز میں سب سے بہتر جانتا ہوں. ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکع، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کیا. فوضع یدیہ علی رکبتیہ کأنہ قابض علیہما، آپ نے اپنے گھٹنوں پر اپنے ہاتھ رکھے ایسے گویا کہ آپ ان کو پکڑے ہوئے ہیں. تو گھٹنوں پہ ہاتھ رکوع میں کیسے رکھے؟ رکھ کے گھٹنے پکڑنا، یہ نبی کا عمل ہے. ووتر یدیہ فنحاہما عن جنبیہ، اور اپنے دونوں ہاتھوں کو وتر کی طرح کیا اور آپ نے اپنے بازوؤں کو بغل سے دور رکھا. وترا کہتے ہیں جیسے کمان ہوتی ہے، تیر مارنے کی جو کمان ہوتی ہے اس کی جو رسی باندھی جاتی ہے کیسی ہوتی؟ وہ ایسی ٹیڑھی میڑھی ہوتی؟ وہ کیسی ہوتی؟ ایک دم سیدھی ہوتی ہے. تو وتر اس کو کہتے ہیں. تو آپ نے اپنے ہاتھ بالکل سیدھے رکھے اور وہ کمان کی جو لکڑی ہوتی ہے اس سے چپکتی ہے نہیں، اس سے الگ ہوتی ہے. تو اپنے بازوؤں سے، اپنے سینے سے اور اس سے پہلو سے آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو کیا کیا؟ الگ رکھ کے سیدھا رکھا اور گھٹنوں کو پکڑا. یہ رکوع کی کیفیت ہے جو سنن ابی داؤد اور ترمذی کی حدیث سے ملتی ہے. اور بخاری کے الفاظ ہیں وَإِذَا رَكَعَ أَمْكَنَ يَدَيْهِ مِنْ رُكْبَتَيْهِ، اپنے گھٹنوں پر اپنے ہاتھوں کو رکھتے تھے جما کر. یہ بخاری میں بھی ہے. تو رکوع میں ایسے بازو ہونا چاہیے اور ایسا سیدھا ہاتھ ہونا چاہیے اور گھٹنوں کو پکڑنا چاہیے. ایک روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا لا تجزئ صلاۃ الرجل حتی یقیم ظہرہ فی الرکوع والسجود، کسی آدمی کی نماز ادا نہیں ہوتی ہے جب تک کہ وہ رکوع اور سجدے میں اپنی پیٹھ کو سیدھا نہ رکھے. یعنی اس کے معنی یہ ہے کہ رکوع سے اٹھ کر سیدھا بیٹھتا نہیں ہے، یا رکوع سے اٹھ کر سیدھا کھڑا نہیں ہوتا ہے، یا اسی طرح سے رکوع میں پیٹھ سیدھی نہیں رکھتا ہے، نماز نہیں ہوگی. اسی طرح سے سجدے میں اگر پیٹھ سیدھی نہیں رکھتا ہے یا اسی طرح سے سجدے سے اٹھ کر بیٹھتا ہے تو پیٹھ سیدھی نہیں رکھتا ہے تو بھی نماز اس کی نہیں ہوتی ہے. رکوع اور سجدے میں پیٹھ کو سیدھا رکھنا چاہیے. بعض روایتوں میں، دارقطنی وغیرہ کی روایتوں میں اور بھی روایتیں ہیں، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رکوع کی کیفیت یہ ہے کہ آپ رکوع ایسا کرتے تھے کہ آپ کی پیٹھ پر اگر پانی ڈال دیا جائے تو پانی چھلکے گا نہیں، گرے گا نہیں. یعنی کیسا ہونا چاہیے؟ ایک دم سر اور کمر دونوں ایک لیول پر ہونا چاہیے، ایک لیول پر ہونا چاہیے. یہ رکوع کی کیفیت ہے. اور بھی روایتیں اس میں آئی ہیں اس باب میں یعنی اختصار سے کام لے رہا ہوں. رکوع اور اس کے بعد کا قیام، سجدہ اور سجدے کے بعد کا بیٹھنا، یہ سب برابر ہونا چاہیے. برا ابن عازب رضی اللہ عنہ، یہ حدیث جو میں نے ذکر کی ہے یہ ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ وغیرہ میں ہے اور غالباً بخاری میں بھی ہے. برا ابن عازب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کان رکوع النبی صلی اللہ علیہ وسلم وسجودہ واذا رفع رأسه من الرکوع وبین السجدتین قریبا من السواء. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رکوع کے بعد کھڑا ہونا، سجدہ، سجدے کے بعد بیٹھنا، یہ سب کے سب برابر تھے، یعنی سب کے لیے برابر ٹائم لگتا تھا. تو اس سے معلوم ہے کہ چاروں کیا ہونا چاہیے؟ ٹائم کے اعتبار سے برابر ہونا چاہیے. یہ بخاری اور مسلم میں حدیث موجود ہے. رکوع میں کم سے کم کتنا ہونا چاہیے؟ کتنی دیر رکنا چاہیے؟ سعدی اپنے والد سے اور وہ اپنے چچا سے روایت کرتے ہیں کہ رمقت النبی فی صلاتہ فکان یتمکن فی رکوعہ وسجودہ قدر ما یقول سبحان اللہ وبحمدہ ثلاثا. میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غور سے دیکھا نماز میں، تو آپ اپنے رکوع میں اور سجدے میں اتنی دیر رہتے تھے
جتنی دیر میں ایک انسان سبحان اللہ و بحمدہ 3 مرتبہ کہہ سکتا ہے. 3 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ کہہ لے، اتنی دیر رکوع اور سجدے میں آپ رہتے تھے. یہ ابو داؤد کی روایت ہے اور یہ صحیح روایت ہے. کیا پڑھتے تھے وہ آگے ہم دیکھیں گے، لیکن اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اتنی دیر رہتے تھے. آپ بتائیے، اس سے ایک بات یہ ثابت ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکوع اور سجدے میں تسبیح جو کرتے تھے وہ سرن کہتے تھے. بعض لوگوں نے کہا تم لوگ بہت حدیث کرتے ہو، تم لوگ حدیث بولتے ہو، یہ بتاؤ کہ رکوع میں آہستہ ذکر کرنا چاہیے زور سے، دلیل بتاؤ. یہ کیا ہے دلیل؟ آپ بتائیے، اگر سننے آتا کیا پڑھ رہے ہیں تو کہتے کہ رکوع اور سجدے میں اتنی بار یہ پڑھتے ہے کہ نہیں. لیکن یہاں کیا کہہ رہے ہیں، ایک دوسرا ذکر کر رہے ہیں کہ اتنا ٹائم آپ کو لگتا تھا، میں نے اتنا پڑھ کے دیکھا تو اتنا، یعنی ٹائم آپ کو لگتا تھا کہ ایک آدمی یہ پڑھ لے سبحان اللہ و بحمدہ 3 بار پڑھے، اتنا آپ کا رکوع اور سجدے کا ٹائم ہوتا تھا. تو واقعی اگر زور سے ذکر ہوتا تو کوئی اور ذکر کرنے کی بجائے وہی ذکر بتاتے کہ اتنی مرتبہ یہ پڑھتے تھے. تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ یہ اذکار جو رکوع اور سجدے کے آپ کے تھے یہ سرن تھے. لہذا جس نے سنا نہیں اس نے اس طرح سے بتایا، اور جس کو آپ نے سکھایا کہیں سے معلوم ہوا اس نے ایگزیکٹلی ذکر بیان کیا. سمجھ میں آ رہا ہے؟ اس کو کہتے ہیں حدیث کو سمجھنا. جس کو نہیں سمجھتا ہے اس کو اللہ سمجھنے کی توفیق دے.